کبھی ایک تصویر ہزار لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ آج آپ کو ایسی ایک تصویر دکھانے جا رہی ہوں جہاں پردہ اور فیشن کے درمیان ایک خاموش مگر بہت واضح پیغام چھپا ہے۔ کیا واقعی پردہ ہمیں قید کرتا ہے یا ہمیں تحفظ دیتا ہے؟ آئیے حقیقت کو سمجھتے ہیں، دل سے، عقل سے اور ایمان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے یوٹیوب فیملی؟ اس تصویر کو غور سے دیکھیں، میری اس پر نظر پڑی تو مجھے یہ مثال بہت اچھی لگی، سوچا اس ٹاپک پر میں بھی بات کروں۔ ایک ٹافی جو سیل ہے، پردے میں ہے، لپٹی ہوئی ہے، صاف محفوظ، کوئی چونٹی قریب نہیں اس کے، جبکہ دوسری ٹافی بغیر کسی پردے کے اور ہر طرف سے چونٹیوں کا ہجوم۔ یہ ٹافی نہیں صرف، یہ عورت کی عزت عصمت کی مثال ہے۔ پردہ قید نہیں، حفاظت ہے۔ فیشن نمائش ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں اور سب کی نظروں میں ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی کہیں کھو جاتی ہے۔ پردہ نہ کرنا آزادی نہیں، بلکہ اس میں عزت خطرے میں ہوتی ہے، یا ایسے کہیں جس میں ظاہری خوبصورتی کے بدلے باطنی سکون چھن جائے۔ پردہ نہ صرف جسم کا بلکہ دل و نگاہ کا بھی تحفظ ہے۔ یہ صرف کپڑا نہیں، ہمارا وقار ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہ تصویر یہ پیغام دیتی ہے، پردہ ایک تحفظ ہے جو عورت کو نظر بد، برائی اور فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے لپٹی ہوئی ٹافی کو چونٹیاں قریب نہیں آ رہی، جبکہ بے پردگی یا فیشن عورت کو اور برائیوں کا شکار بنا دیتی ہے، جیسے کھلی ٹافی پر چونٹیوں حملہ کر رہی ہیں۔ عزت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے جب اسے پردے میں رکھا جائے۔ پردہ عزت کی حفاظت ہے، فیشن نمائش بن جاتا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، بے پردگی بے حیائی کو فروغ دیتی ہے جو ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئیں تو انصار کی عورتوں نے فوراً اپنے گھروں کی چادریں کاٹ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ یہ صحابیات کی فوراً اطاعت اور پردے کی اہمیت کا عملی ثبوت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا قول، عورت کی عزت اسی میں ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ سب سے اعلیٰ معیار حیا ہے، صرف بدن چھپایا جائے بلکہ نگاہیں بھی محفوظ ہوں۔ پردہ قید نہیں، تحفظ ہے، آزادی نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ عورت اگر خود کو لپٹی ہوئی چادر میں محفوظ رکھے تو زمانہ بھی اس کا احترام کرتا ہے اور رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو ایک بہت اہم، حساس اور دل کو جھنجھوڑنے والا موضوع ہے، پردہ، حیا اور ماں کی ذمہ داری بیٹی کے لیے۔ آغاز ایک سوال سے کرتی ہوں، جو مائیں اپنی بیٹیوں کے سامنے دوپٹے سے اپنا سینہ نہیں چھپاتی، وہ اپنی بیٹیوں کو کس سے سکھائیں گی کہ وہ حیا کریں؟ یہ ایک سوال نہیں، پوری امت کی تربیت کا آئینہ ہے۔ بیٹیوں کی حیا کی مضبوطی ہو یا کمزوری، دونوں کا آغاز ماں کے گھر سے ہی ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت بنیاد، ماں صرف کہلانے اور سنبھالنے سے نہیں ہوتی بلکہ کردار بنانے والی ہوتی ہے۔ اگر ماں حیا دار تو بیٹی بھی حیا دار بنے گی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے، ورنہ یہ نہ کہنا کہ یہ دور خراب ہو گیا ہے۔ اصل خرابی گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھائیں، عام پردہ نہیں بلکہ شرعی پردہ ضروری ہے۔ پردہ کوئی آپشن نہیں، فرض ہے۔ یہاں سوال آتا ہے، کیا مطلب شرعی پردہ؟ شرعی پردہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس شخص سے پردہ کیا جائے جس سے نکاح جائز ہو سکتا ہے، یعنی کزن، دوستوں کے بھائی، شوہر کے دوست، خالو، پھوپھا، بھابھی کے بھائی، حتیٰ کہ اپنے دیور سے بھی۔ یہ سب نامحرم رشتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں تو اپنا بھائی ہے، اس کی نیت صاف ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو نیت کا حال نہیں پتا؟ نعوذ باللہ، کیا وہ بھول گئے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ نے پردہ فرض کیا ہے تو اس میں ہمارے لیے حکمت بھی ہے اور حفاظت بھی۔ قرآن کی روشنی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ترجمہ، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکایا کریں۔ پردہ دل سے کریں، بوجھ نہیں لگے گا۔ پردہ تو اس وقت مشکل لگتا ہے جب ہم اسے صاف کپڑا، فیشن کرنے کے لیے سمجھتے ہیں، اور وہی پردہ آسان ہو جاتا ہے جب ہم اسے اللہ کی محبت سمجھ لیتے ہیں۔ جب دل میں آ جائے، اللہ نے مجھے چنا ہے کہ میں اپنی پہچان چھپا لوں تاکہ دنیا کی نظریں نہیں، اللہ کی رحمت مجھے دیکھے۔ کچھ لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں پردے میں گرمی لگتی ہے، لیکن دوزخ میں نہ اے سی ہے نہ پنکھا، اور گناہ کی گرمی وہاں ناقابل برداشت ہوگی۔ ابھی پردہ کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے تم اتنی کیوٹ لگو کہ فرشتے بھی ماشاءاللہ کہہ دیں۔ مذاق کر رہی ہوں۔ یاد رکھو، پردہ وہ پاور ہے جسے اوڑھنے والی نظر نہیں آتی، لیکن وہ عزت کی بلند جگہ پر فائز ہو جاتی ہے۔ پردہ تاج ہے، قید نہیں۔ سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ اللہ پاک ہر بیٹی کو سچا پردہ، سچی حیا اور سچی نیت عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے ان ماؤں سے، اے بہنوں، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ، ورنہ کل کو ان کی بے حیائی پر تم سے سوال ہوگا۔
اور اے لڑکیوں، وہ اب تک پردہ نہیں کر سکیں، ابھی وقت ہے، رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اکثر ہم سنتے ہیں ارے وہ تو بھائی ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ تو خالو ہے، چاچو ہے، لیکن یاد رکھیں نامحرم وہ ہر رشتہ ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی نیت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ نے پردہ فرض کیا ہے تو یقیناً اس میں حکمت ہے، تحفظ عزت کی حفاظت ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں اگر کوئی کہے پردہ ظاہری چیز ہے، دل تو صاف ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سوچیں کیا آپ کسی چیز کو بغیر ڈھکے ہوئے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ جب اللہ کے حکم کو سمجھ کر مانیں گے تو دنیا کے فتنے خود بخود ختم ہوں گے۔ میری بہنوں، پردہ تمہیں کمزور نہیں بناتا بلکہ اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ یہ تو تمہاری آزادی کا حصہ ہے، تمہاری عزت کا قلعہ ہے۔ عام پردہ نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا شرعی پردہ ہے۔ پردے میں رہ کر بھی عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ پردہ رکاوٹ نہیں، تحفظ ہے۔ پردہ چھوڑو نہیں، خواب دیکھو ضرور، پردہ کرو اور دنیا کو بتا دو تم کیا کر سکتی ہو۔ پردہ طاقت کمزوری نہیں، عورت ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو ہر قیمتی چیز کو ڈھانپ کر محفوظ کیا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو غلاف میں چھپایا جاتا ہے، قرآن پاک کو مخملی غلاف میں رکھا جاتا ہے، اور موتی سیپ کے اندر چھپ کر ہی اپنی قدر بڑھاتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی رب کی ایک انمول نعمت ہے۔ جب وہ شرعی پردے میں رہتی ہے تو عزت، وقار اور حفاظت میں رہتی ہے۔ پردہ کمزوری نہیں، حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہ عورت کو دنیا کی گندگی، نظروں کی آلودگی اور فتنوں سے بچاتا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہو وہ اتنی ہی زیادہ محفوظ رکھی جاتی ہے، اور عورت رب کی سب سے قیمتی تخلیق ہے۔ ایک خوبصورت بات، پردہ وہ پاور ہے جسے اوڑھتے ہی عورت نظر نہیں آتی مگر دلوں پر راج کرتی ہے۔ کردار کا پردہ بھی ضروری ہے۔ کف صرف سر کا نہیں، آنکھوں، باتوں اور رویے کا بھی پردہ ہو۔ کبھی ایسی ادائیں نہ ہوں کہ پردہ ہو کر بھی بے پردگی ظاہر ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، جو عورت اپنی زینت چھپائے گی اللہ اس کے لیے جنت میں نور بنائے گا۔ ان بہنوں کو پردے کی عادت نہیں، ان کے لیے ایک اہم نصیحت، ہم جو کام بار بار کرتے ہیں وہ آسان لگنے لگتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی روز پردہ کرے تو کچھ دن بعد وہ خود کہے گی بے پردگی میں تو عجیب لگتا ہے، سکون تو پردہ میں ہی ہے۔ پردہ